اور بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کے اب سیاسی امور کے بعد قانونی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی ہے. وکلا اور انصاف لائرز کی ٹیموں کو تبدیل کر دیا ہے. کیا پارٹی اس سے خوش ہے جو آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں اور آپ تو خود قانون دان ہیں؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دعویٰ جو آپ کر رہی ہیں کس بنیاد پہ کر رہی ہیں؟ سر یہ پارٹی نے خبر آئی ہے، یہ خبر اعلامیہ جاری کیا ہے یا کسی عہدیدار نے بیان دیا ہے؟ یہ تو سر پورے چینل کے اوپر، ہر چینل کے اوپر خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے. 2 سال سے بشرا بی بی کی کردار کشی ہو رہی ہے اور صرف خان کا پیغام دینے کے علاوہ گزشتہ 2 سال میں انہوں نے کوئی سیاسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں یہ خاندان کی طرف سے قبضے کرنے کی جو افواہیں ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں من گڑت بنائی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس پہ راضی ہو سکتی ہیں کہ جی خاندانی یا موروثی سیاست جو ہے اس کو جنم دیا جائے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں اچھا، اور نہ یعنی اس پہ کہ یہ اتفاق کر جو سکتے. قاضی انور صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے فہرست منگائی اور اس کے بعد مشال یوسف زئی بی بی کو ان وکلا کے معاملات پر بریف کریں گی، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، قاضی انور صاحب تو آئی ایل ایف کے پی چیپٹر کے صدر ہیں اور مشال یوسف زئی پہلے سے ہی گزشتہ 2-2.5 سال سے فیڈرل کوارڈینیٹر ہیں. آئی ایل ایف کے معاملات میں تو یہ پہلے سے دخیل تھے اور قاضی انور ایک بڑے سینئر وکیل ہیں اور وہ تمام تنازعات سے پاک شخصیت ہیں. بڑے ہی صاف ستھرا ان کا کردار رہا ہے. تو باقی جو آئی ایل ایف کی ٹیمیں مرکزی ان کے درمیان اگر جدید کوئی نئے معاملات پیدا ہوئے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاملات ہوئے بھی ہیں تو ایک چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ معاملات خان صاحب خود ڈیل کرتے ہیں، کسی پہ چھوڑتے نہیں ہیں. بالکل. اور آپ ہی کی کہی ہوئی بات بڑی مشہور ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا بڑے مہنگے ہیں، عہدے بھی لے رہے ہیں، کروڑوں کی فیسز بھی لے رہے ہیں، اور آپ نے ہی کہا ہے کہ اب اسکروٹنی ہونی چاہیے ان کی بھی جنہوں نے اتنے پیسے لیے ہیں وکلا نے. اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. اگر عوام کے یہ آڈٹ جو ہیں وہ اس کے نتائج جو ہیں قوم کے ساتھ شیئر ہونے چاہیے. خان کی گرفتاری اور خان کی قانونی جنگ ہمیں کتنے میں پڑی ہے یہ قوم کو علم ہونا چاہیے، خصوصاً ان حضرات کو جنہوں نے ڈونیشن دی ہے. سر پھر یہ بھی سوالات اٹھیں گے کہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ خان صاحب کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہے. پیسہ جو ہے وہ شوکت خانم کو اربوں روپے آ رہے ہیں سالانہ. 9 ارب روپے صرف لاہور شوکت خانم کے لیے درکار ہوتے ہیں. تو خان جو ہے اس کی ذات کے لیے تو پاکستانی اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تو سر تیار ہے. یہ جو ڈونیشن کے پیسے آتے ہیں وہی آگے وکلا کو بھی دیے جاتے ہیں جو شوکت خانم کے لیے آتے ہیں؟ بیکاز وہ دونوں تو ایک الگ ڈومین ہے. ہمارے پاس کوئی کارخانے تو نہیں ہیں. ہمارے اخراجات ہیں، مرکزی سیکریٹریٹ ہے، ملازمین ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہے، پھر کیسز میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور کیسز کی تعداد جو ہیں وہ تو اب انبار بن گئے ہیں. لہٰذا یہ اخراجات جو ہیں خان صاحب کے اپنے کوئی ذرائع تو نہیں ہیں کوئی آمدن جن سے وہ ادائیگی کر سکے، اور یہ اخراجات پارٹی کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں. بالکل. اور آپ کا جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے لوگ جو ڈونیشن دیتے ہیں وہ پھر پارٹی کے کام بھی آتے ہیں وہی ڈونیشن. نہیں، وکلاء کے لیے جب فنڈ ریز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل ڈونیشن مانگی جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا